الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کے عجائبات، دلچسپ سوالات و جوابات۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند انوکھی مچھلیاں۔ سوال: سمندر عجائبات سے بھرا پڑا ہے اور مچھلیوں میں بھی قدرت کے ایک سے ایک کرشمے ہیں۔ چند مچھلیوں کے نام بنام کچھ حالات بیان کر دیجئے۔ جواب: چند مچھلیوں کا تذکرہ حاضر ہے۔ راعدہ برق مچھلی یوں تو ایک چھوٹی مچھلی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب جال میں پھنس جاتی ہے تو جال جس کے ہاتھ میں ہو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ تجربے کار شکاری جب اس مچھلی کو پھنسا ہوا پاتا ہے تو اس کی رسی کسی چیز سے باندھ دیتا ہے، جب تک وہ مر نہیں جاتی رسی نہیں کھولتا، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ کلمہ لکھی ہوئی مچھلی۔ عبد الرحمن بن ہارون مغربی نے بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ بحیرہ مغرب میں کشتی پر سوار ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس کے پاس مچھلی پکڑنے کی ڈور اور کانٹا تھا۔ جب ہماری کشتی موضع برتون میں پہنچی تو اس لڑکے نے اپنی ڈور دریا میں پھینکی۔ ایک بالش بھر مچھلی کانٹے میں پھنسی۔ لڑکے نے جب اسے نکالا تو یہ دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا کہ اس مچھلی کے سیدھے کان کے پیچھے لا الہ الا اللہ اور اوپر کی جانب محمد اور اس کے الٹے کان کے پیچھے رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کافی دیر تک زندہ رہنے والی مچھلیاں۔ ابو حامد اندلوسی کی کتاب تحفۃ الالباب میں لکھا ہے کہ بحیرہ روم میں ایک ایسی مچھلی پائی جاتی ہے جو ہاتھ بھر کی یعنی تقریباً آدھا گز لمبی ہوتی ہے۔ اسے پکڑا جائے تو وہ مرتی نہیں بلکہ پھدکتی رہتی ہے، اور اگر اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر آگ پر رکھا جائے تو وہ ٹکڑا ایک دم اچھل کر آگ سے باہر آ جاتا ہے اور بسا اوقات آدمی کے منہ پر آ پڑتا ہے۔ جب اس مچھلی کو پکانا ہو تو پتیلے کے ڈھکن پر لوہا یا وزنی پتھر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے ٹکڑے اچھل کر پتیلی میں سے باہر نہ نکل پڑیں جب تک وہ مکمل طور پر پک نہیں جاتی، مرتی نہیں، خواہ اس کے 1000 ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ زندہ جزیرہ۔ منقول ہے جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ یعنی خشکی کا ٹکڑا جس کے چاروں طرف پانی ہو ٹاپو نظر آیا۔ جہاز لنگر انداز ہوا اور لشکر اس جزیرے پر اتر پڑا۔ کھونٹے وغیرہ گاڑنے تک تو خیر رہی، مگر جب ان لوگوں نے کھانا وغیرہ پکانے کے لیے جا بجا آگ جلائی تو جزیرے میں ایک دم حرکت پیدا ہوئی اور وہ مکمل طور پر پانی کے اندر اتر گیا، جس سے بہت سارے سپاہی ڈوب گئے۔ وہ جزیرہ دراصل زمین کا کوئی ٹکڑا نہ تھا، ہندوستان کے سمندر میں پائی جانے والی دیو ہیکل مچھلی رار کال تھی۔ اللہ عز و جل کی قدرت سے یہ مچھلی اس قدر لمبی چوڑی ہے کہ جب سطح سمندر پر ابھر آتی ہے تو چھوٹا سا جزیرہ معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رار کال مچھلی نہایت سخت جان ہوتی ہے، جب بھی تو اس کی کھال میں کھونٹے گاڑے گئے تب بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا، مگر جب آگ جلائی گئی تو اسے خوب جلن مچلی اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اس نے پانی میں ڈبکی لگا دی اور ضمناً
उस जिंदा जजीरे पर मौजूद लोग डूब गए। जामूर एक छोटी सी मछली है। इस मछली को इंसान की आवाज बड़ी भली मालूम होती है, इसीलिए किश्ती आती देखकर ये उसके साथ साथ हो लेती है ताकि इंसानों की आवाज सुनती रहे। जब ये किसी बड़ी मछली को किश्ती पर हमला करने के लिए आते देख लेती है तो फौरन फुदक कर उसके कान के अंदर घुस जाती है और बराबर फड़कती रहती है। बड़ी मछली शिद्दते तकलीफ से किश्ती से रुख मोड़कर साहिल की तरफ लपकती है ताकि किसी पत्थर पर अपना सर मारे। चुनाचे जब उसे कोई पत्थर नजर आता है तो वो उस पर जोर जोर से अपना सर पटकने लगती है, यहाँ तक कि मर जाती है। जामूर की इस खूबी के पेश नजर माहीगीर उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे खिलाते रहते हैं। अगर कभी जामूर जाल में फंस जाए तो उसे छोड़ देते हैं। वैल मछली। आज भी जिंदा रहने वाले जानवरों में वैल मछली सबसे बड़ा जानवर है और वैल मछलियों की एक किस्म जो ब्लू वैल कहलाती है वो साइज और वजन के एतबार वैल मछलियों में सबसे बड़ी होती है। एक ब्लू वैल ऐसी भी पकड़ी जा चुकी है जो कि 108 फुट लंबी और 131 टन यानी 3668 मन से ज्यादा वजनी थी। ब्लू वैल बर्फानी समुद्रों में रहती है। तैरते हुए उसकी रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 22.68 मील फी घंटा होती है और उस वक्त रफ्तार की वजह से उसकी ताकत 520 घोड़ों की ताकत के बराबर होती है। ब्लू व्हेल का बच्चा पैदाइश के वक्त 25 फुट तक लंबा और 7 टन यानी 196 मन से ज्यादा वजनी होता है। 1932 में 89 फुट लंबी और 119 टन यानी 3332 मन वजनी एक ब्लू व्हेल मछली पकड़ी गई थी। इस मछली की सिर्फ जबान का वजन 3 टन यानी 84 मन था और 1 टन में 28 मन और 1 मन में 40 सेर होते हैं। मनारा ये समुद्री मछली है जो पानी में मनारे की तरह सीधी खड़ी हो जाती है और फिर कश्तियों पर अपने आप को गिराकर उन्हें गर्क कर देती है। जब मल्लाह उसकी आहट पाते हैं तो नरसिंघा और सलफची वगैरह बजाते हैं ताकि खौफजदा होकर भाग जाए। मनारा मछली किश्ती वालों के लिए बहुत बड़ी आफत है। कूकी ये एक अजीबोगरीब मछली है। उसके सर पर एक बहुत बड़ा कांटा होता है। जब भूख लगती है तो जिस बड़े से बड़े जानवर को भी अपना शिकार बनाना चाहे उस पर जा गिरती है और वो जानवर उसे आई रोजी समझकर निगल जाता है। ये अंदर पहुंचकर अपने कांटे से उसका पेट चीरकर बाहर आ जाती है और यूं अपना शिकार करने वाले जानवर को खुद शिकार कर लेती और फिर उसे मजे से खाने लगती है। उसके शिकार का बचा कुचा दूसरे दरियाई जानवर भी खाते हैं। जब माहीगीर कूकी मछली का शिकार करने की कोशिश करते हैं तो अपने कांटे से हमला करके किश्ती फाड़ देती है और डूबते हुए माहीगीरों को हड़प कर जाती है। कूकी का शिकार करने वाले इसी मछली की खाल अपनी किश्ती पर चढ़ा लेते हैं क्योंकि इसकी अपनी खाल पर इसका कांटा असर नहीं करता। कातूस कातूस बहुत बड़ी की मछली है। बड़ी बड़ी किश्तियों को तोड़ फोड़ डालती है। कातूस मछली में एक अजीब बात यह है कि अगर किसी किश्ती में हैज वाली औरत सवार हो तो उस किश्ती के करीब भी नहीं जाती। मल्लाह यानी किश्ती चलाने वाले कातूस मछली को खूब जानते हैं। अगर कहीं उसका सामना हो जाए तो उसके सामने औरत के हैज से आलूद कपड़े फेंकते हैं जिससे ये भाग जाती है। दुल्फिन यानी सोस मछली। दुल्फिन बहुत ही प्यारी मछली है। किश्ती वाले इसे देखकर बेहद खुश होते हैं। दुल्फिन मछली अगर किसी इंसान को डूबते हुए देख ले तो फौरन उसकी मदद को पहुंच जाती है और उसे धकेलती हुई किनारे की तरफ ले जाती है। बाज़ औक़ात डूबते आदमी के नीचे होकर उसे अपनी पीठ पर सवार कर लेती है और बाज़ औक़ात अपनी दुम से उसे साहिल की तरफ ले आती है। दुल्फिन मछली मिस्र के दरियाए नील में पाई जाती है। परों वाली मछली।
سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی ایسی بھی ہے جو اگر کبھی اتفاق سے کم گہرے پانی میں آ جائے اور پانی وہاں سے خشک ہو جائے تو وہ کیچڑ میں تڑپنے لگتی ہے اور متواتر 7 گھنٹے تک تڑپتی رہتی ہے۔ اس اضطراب یعنی بے قراری سے اس کی کھال پھٹ جاتی ہے اور نیچے سے 2 بڑے بڑے پر نکل آتے ہیں جن سے اڑ کر وہ پھر سمندر میں چلی جاتی ہے۔ منشار، بحیرہ اسود میں پہاڑ جیسی ایک قوی ہیکل مچھلی پائی جاتی ہے جس کا نام منشار ہے۔ اس کی پیٹھ پر سر سے لے کر دم تک آبنوس یعنی جنوب مشرقی ایشیا کے ایک درخت کا نام ہے جس کی لکڑی سخت وزنی اور سیاہ ہوتی ہے۔ تو آبنوس کی طرح کالے کالے اور آرے کے دندانے جیسے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ اس کا ایک دندانہ 2 ہاتھ یعنی تقریباً 1 میٹر کے برابر ہوتا ہے۔ سر کے دائیں بائیں تقریباً 5 میٹر لمبے 2 کانٹے ہوتے ہیں۔ اپنے دونوں کانٹوں سے سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے جس سے خوفناک آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنے منہ اور ناک سے پانی کی پچکاری نکالتی ہے جو آسمان کی طرف فوارے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ پھر اس کے قطرے کشتی وغیرہ پر بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہیں۔ یہ مچھلی اگر کسی کشتی کے نیچے پہنچ جائے تو اسے توڑ پھوڑ ڈالتی ہے۔ جب کشتی والے اسے دیکھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور اس سے حفاظت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ کوسج، کوسج مچھلی جسے سمندری شیر کہتے ہیں، اس کی سونڈ آرے کی طرح ہوتی ہے۔ کبھی انسان کو پا لیتی ہے تو 2 ٹکڑے کر کے چبا جاتی ہے۔ پانی میں جانوروں کو بھی اپنے آرے سے اس طرح کاٹ ڈالتی ہے جس طرح تلوار کسی چیز کو کاٹ دیتی ہے۔ کوسج کے دانت انسانوں کے دانتوں جیسے ہوتے ہیں۔ سمندری جانور اس سے خوف زدہ ہو کر دور بھاگتے ہیں۔ کوسج کی عجیب بات یہ ہے کہ اگر رات کے وقت اس کو شکار کر لیں تو اس کے پیٹ سے خوشبودار چربی نکلتی ہے، اگر دن میں شکار کریں تو نہیں نکلتی۔ بصرہ شریف کے دریائے دجلہ میں خاص موسم کے اندر اس کی بکثرت پیداوار ہوتی ہے۔ غافل مچھلی ہی جال میں پھنستی ہے۔ سوال، کیا مچھلی کے جال میں پھنسنے کا بھی کوئی سبب ہے؟ جواب، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہی مچھلی ماہی گیر کے کانٹے یا جال میں پھنستی ہے جو ذکر اللہ سے غافل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 760 پر فرماتے ہیں، ابو شیخ نے روایت کی، یعنی کوئی پرندہ اور مچھلی نہیں پکڑی جاتی مگر تسبیح الہی چھوڑ دینے سے۔ ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 531 پر ہے۔ اہل کشف فرماتے ہیں تمام جانور تسبیح یعنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جب تسبیح چھوڑ دیتے ہیں اسی وقت ان کو موت آتی ہے۔ ہر پتا تسبیح کرتا ہے، جس وقت تسبیح سے غفلت کرتا ہے اسی وقت درخت سے جدا ہو کر گر پڑتا ہے۔ مدنی منی اور غافل مچھلیاں، اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ ہو۔ ملک یمن میں ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کی بچی بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب بھی کوئی مچھلی ہاتھ آتی وہ اسے پیچھے رکھی ہوئی ٹوکری میں ڈال دیتا، بچی اٹھا کر دوبارہ پانی میں ڈال دیتی۔ جب وہ شخص شکار سے فارغ ہوا اور مڑ کر دیکھا تو ٹوکری میں ایک بھی مچھلی نہ تھی۔ اپنی بیٹی سے پوچھا، مچھلیاں کہاں گئیں؟ اس نے جواب دیا، پیارے ابو، آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ حدیث پاک میں ہے، جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے، لہذا مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم وہ مچھلی کھائیں جو ذکر اللہ عز و جل سے غافل ہو گئی۔ اپنی بچی کی زبان سے ایسی پرحکمت بات سن کر اس شخص پر رقت طاری ہو گئی اور وہ رونے لگا اور اس نے مچھلی پکڑنے کا کانٹا پھینک دیا۔ اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اذکروا اللہ 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 اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غافل مچھلیاں کھانا کیسا؟ سوال، تو کیا غافل مچھلیاں نہیں کھانی چاہیے؟ جواب، ایسا نہیں، مچھلیاں کھانا حلال ہے۔ کون کون سا آبی جانور حلال ہے؟ سوال، پانی کا کون کون سا جانور حلال ہے؟ جواب، مچھلی کے علاوہ پانی کا ہر جانور حرام ہے، جیسا کہ فقہائے احناف رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں پانی کے ہر جانور کا کھانا حرام ہے سوائے مچھلی کے کہ اس کا کھانا حلال ہے۔ امام برہان الدین مرغینانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں پانی کا کوئی جانور نہیں کھایا جائے گا سوائے مچھلی کے، یہاں تک کہ بہت چھوٹی مچھلی، سانپ نما مچھلی اور مچھلی کی دیگر اقسام بھی کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کی تعریف۔ سوال، مچھلی کی تعریف بتا دیجئے۔ جواب، دعوت اسلامی کے دارالافتاء کے مفتی صاحب کی معلوماتی تحقیق قدر الفاظ کے تصرف کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ مچھلی کی کوئی حتمی یعنی فائنل تعریف تو فقہ یا لغت کی کتب سے نظر سے نہیں گزری۔ قدیم یعنی پرانے اور جدید یعنی نئے ماہرین نے اس کے متعلق جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مچھلی ٹھنڈے خون والا آبی یعنی پانی کا جانور ہے۔ اس کا شمار ان حیوانات میں ہوتا ہے جو فقاریہ یعنی ورٹیبریٹ یعنی ریڑھ کی ہڈی والے جانور ہیں، لیکن بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی۔ سانس لینے کے لیے اکثر مچھلیاں گل پھڑے استعمال کرتی ہیں۔ اکثر مچھلیاں انڈے دیتی ہیں لیکن بعض بچے بھی جنتی ہیں۔ کچھ مچھلیاں ایسی ہیں جو پانی پر مختصر اڑان بھی کرتی ہیں۔ مچھلی کے سوا ہر آبی جانور حرام ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں ہے مچھلی کے سوا پانی کے تمام جانور حرام ہیں، مچھلی حلال ہے سوائے اس مچھلی کے جو خود مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی ہو۔ یہی ہمارے اصحاب کا قول ہے، مچھلی کی تمام اقسام حلال ہونے میں برابر ہیں، چاہے وہ جریس ہو یا مار ماہی جو کہ سانپ سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اسے بام مچھلی بھی بولتے ہیں، وہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی قسم، کیونکہ ہم نے مچھلی کے حلال ہونے پر جو دلائل ذکر کیے ہیں ان میں ایسی کوئی تفصیل نہیں کہ یہ مچھلی حلال ہے یا وہ مچھلی، سوائے اس کے جس کی دلیل کے ذریعے تخصیص کی گئی یعنی مخصوص کر لیا گیا ہو۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جریس اور نر مچھلی کی اباحت یعنی جائز ہونا مروی ہے، جبکہ کسی اور سے اس کا خلاف منقول نہیں، تو یہ اجماع ہو گیا۔ مچھلی کی ہزاروں قسمیں ہیں۔ بدائع الصنائع کی عبارت سے واضح ہوا کہ مچھلی کی تمام ہی اقسام حلال ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ مچھلی کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں اقسام ہیں۔ بعض اقسام ایسی ہیں کہ جن میں علماء کو صراحتیں کرنا پڑیں کہ یہ جانور مچھلی ہے، اس کو غیر مچھلی کہنا درست نہیں۔ بعض جانور وہ ہیں کہ جن کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں اہل لغت کو اختلاف رہا، جیسا کہ جھینگا، اس کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن درست یہی ہے کہ یہ مچھلی ہے۔ اس کے بارے میں حتمی ضابطہ یہ ہے کہ لغت اور اہل عرب کے عرف کا اعتبار معتبر ہوگا کہ عربی میں جس کو سمک یعنی مچھلی کہتے ہیں، احادیث میں اس کو حلال کیا گیا ہے، اور بعض اس لفظ کے درست محمل کا تعین اہل عرب صاحبان لغت کا عرف ہی کر سکتا ہے۔ البتہ جس چیز کے بارے میں متعین یعنی طے ہو جائے کہ یہ مچھلی ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، چاہے اس کے لیے سمک کے علاوہ کوئی اور لفظ مثلاً حوت اور نون وغیرہ استعمال کیا گیا ہو۔ سمندری عجائبات ان گنت ہیں۔ مچھلی کی بہت ساری اقسام وہ ہیں جن کے بارے میں شروع ہی سے لوگوں میں تردد یعنی تذبذب، شک و شبہ رہا کہ یہ مچھلی ہے بھی یا نہیں۔
بعض اقسام تو عقلوں کو حیران کر دینے والی ہیں۔ سمندر کے بارے میں چونکہ کہا جاتا ہے البحر لا تحصى عجائبہ، یعنی سمندری عجائبات شمار میں نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر سے نت نئی مخلوقات کی دریافت کے ساتھ ساتھ مچھلیوں کی بھی عجیب سے عجیب ترین اقسام کی فراہمی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ لہذا بعض مچھلیوں سے متعلق یہ بات ہر دور کے علماء میں زیر بحث رہی ہے کہ یہ چیز مچھلی ہے یا نہیں۔ دو مچھلیوں کے متعلق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق انیق، فتاوی رضویہ شریف جلد 20 صفحہ 323 تا 336 پر اسی طرح کی دو مچھلیوں پر عمدہ تحقیق بیان کی گئی ہے۔ ایک مچھلی کا نام جریس اور دوسری کا نام عربی میں جری، فارسی میں مار ماہی اور اردو میں بام مچھلی ہے۔ یہ دونوں مچھلی اپنی شکل میں ایسی ہیں کہ ان کے مچھلی ہونے یا نہ ہونے میں نہ صرف یہ کہ عوام میں تردد یعنی شک و شبہ رہا، بلکہ بعض فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے بھی اس طرح کے اقوال کتب میں نقل ہوئے جن کے مطابق مچھلی نہ ماننے کی بنا پر ان کا کھانا جائز نہ تھا، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کی جو تحقیق اس مقام پر نقل کی ہے اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ دونوں مچھلیاں ہیں اور حلال ہیں۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اہل لغت ان دونوں مچھلیوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک یہ دونوں الگ الگ مچھلیاں ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جریس مچھلی کے متعلق فرماتے ہیں، جریس ایک کثیر الوجود مچھلی سواحل یعنی سمندر کے کناروں پر ارزانی یعنی کثرت سے بکنے والی ہے۔ حکایت حضرت سیدنا امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ مبسوط میں روایت فرماتے ہیں، یعنی میں اپنی کنیز کے ساتھ جا کر ایک جریس ایک کفیر گیہوں کو یعنی تقریباً 46 کلو گرام گیہوں کے بدلے خرید کر لائی، جو زنبیل یعنی ٹوکری میں نہ سمائی۔ ایک طرف سے سر نکلا رہا، دوسری طرف سے دم۔ اتنے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا گزر ہوا، فرمایا کتنے کو لی؟ میں نے قیمت عرض کی، فرمایا کیا ہی پاکیزہ چیز ہے اور کتنی ارزاں یعنی سستی، اور متعلقین پر کتنی وسعت والی۔ جریس کے متعلق مختلف اقوال۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، حیات الحیوان میں ہے جریس یہ مچھلی ہے جو سانپ کے مشابہ یعنی ملتی جلتی ہے، اس کی جمع جراسی ہے، اس کو جری بھی کہتے ہیں، فارسی میں اسے مار ماہی کہتے ہیں، اور حمزہ کی بحث میں گزرا کہ یہ انکلیس ہے۔ جاہز نے کہا یہ پانی کا سانپ ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ وہ حلال ہے، مگر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام جسے جریس کہتے ہیں وہ یقیناً مار ماہی یعنی بام مچھلی کے سوا دوسری مچھلی ہے کہ متون و شروح و فتاوی میں تصریحاً یعنی واضح طور پر دونوں کے نام جدا جدا ذکر فرمایا۔ لا جرم یعنی بے شک، مغرب میں کہا کہ وہ مار ماہی کا غیر ہے۔ علامہ ابن کمال بادشاہ اصلاح و ایضاح میں فرماتے ہیں جریس مچھلی کی قسم ہے جو مار ماہی یعنی بام مچھلی کے علاوہ ہے، یہ مغرب نامی کتاب میں مذکور ہے۔ ان دونوں کو علیحدہ اس لیے ذکر کیا کہ ان کے مچھلی ہونے میں خفا یعنی پوشیدگی ہے۔ نر اور مادہ مچھلی میں چند نمایاں فرق۔ سوال، اس جواب میں نر مچھلی کا تذکرہ کیا گیا ہے، برائے کرم نر اور مادہ مچھلی کی شناخت کی کچھ وضاحت کر دیجیے۔ جواب، نر اور مادہ مچھلی کے 3 نمایاں فرق ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، عام حالات میں نر مچھلی کا جسم لمبا اور بڑا ہوتا ہے، جبکہ مادہ مچھلی کا جسم قدرے یعنی کچھ گول اور نر مچھلی سے نسبتاً چھوٹا ہوتا ہے۔ البتہ نسل بڑھانے کے دنوں میں مادہ مچھلی کا پیٹ نر مچھلی سے بڑا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نر مچھلی کا رنگ واضح اور صاف ہوتا ہے، جو اکثر نیلا یعنی بلو
اور نارنگی یعنی اورنج ہوتا ہے، جبکہ مادہ مچھلی کی رنگت بھوری یعنی براؤن ہوتی ہے۔ نمبر 3، نر مچھلی کے پیٹ کے نیچے ایک پر یعنی فن ہوتا ہے جو مادہ مچھلی کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ اس پر یعنی فن کے نیچے ند یا مادہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بغیر گل پھڑے کے مچھلی کھانا کیسا؟ سوال، بغیر گل پھڑے کے مچھلی حلال ہے یا حرام؟ جواب، حلال ہے۔ مچھلی کی کون سی قسم حرام ہے؟ سوال، کیا مچھلی کی کوئی قسم حرام بھی ہے؟ جواب، نہیں، ایسی کوئی قسم نہیں، صرف وہ مچھلی حرام ہے جو دریا میں خود بخود مر کر الٹ جائے۔ ہاں، اگر کسی کیمیکل یا ہتھیار وغیرہ کی ضرب سے پانی ہی میں مر کر الٹ گئی تب بھی حلال ہے، جیسا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی وہ حرام ہے۔ مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی، یہ حرام نہیں ہے۔ مچھلی کے حلال ہونے کی دیگر صورتیں بحری شریعت میں ہے، پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی، یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور مر گئی، یا جال میں پھنس کر مر گئی، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مریں، یا گڑھے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا، اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی، ان سب صورتوں میں وہ مری ہوئی مچھلی حلال ہے۔ الغرض، صرف وہی مچھلی حرام ہے جو بغیر کسی ظاہری سبب کے پانی میں طبعی موت یعنی خود بخود مر کر الٹی تیر جائے۔ پرندے کی چونچ سے مچھلی چھوٹ کر گری۔ سوال، پرندہ مچھلی کا شکار کر کے اڑا، مچھلی اس سے چھوٹ کر گری، دیکھا تو مری ہوئی تھی، کھائی جائے گی یا نہیں؟ جواب، کھائی جائے گی، کیونکہ موت کا سبب پرندہ بنا، طبعی موت نہیں مری۔ مچھلی کے پیٹ سے اگر مچھلی نکلے تو؟ سوال، بڑی مچھلی خرید کر جب کاٹی تو اس کے پیٹ میں سے چھوٹی مچھلی نکلی، پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، پیٹ سے نکلی ہوئی مچھلی میں اگر معمول کے مطابق سختی موجود ہے یعنی فریش ہے تو اسے بھی کھا سکتے ہیں، اور اگر اس میں تغیر آ چکا ہے یعنی نرم پڑ کر سخت بدبودار ہو چکی ہے تو نہیں کھا سکتے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، محیط برہانی میں ہے، مچھلی کا شکار کیا اور اس کے پیٹ میں دوسری مچھلی نکلی تو اسے بھی کھایا جائے، کیونکہ یہ پہلی مچھلی کے پکڑنے اور دوسری جگہ کی تنگی یعنی پیٹ کے اندر دم گھٹ جانے کی وجہ سے مری ہے، اور یہ مسئلہ دلالت کرتا ہے کہ اگر توفی مچھلی کے پیٹ میں سے دوسری فریش مچھلی پائی گئی تو وہ کھائی جائے گی، اور اگر وہ بھی توفی ہو تو نہیں کھائی جائے گی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ اس مچھلی کے بارے میں جو کتے کے پیٹ سے قے میں نکلے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس کی حالت متغیر یعنی تبدیل شدہ نہ ہو، کیونکہ اس کی موت سبب سے ہوئی ہے۔ توفی اس مچھلی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی ظاہری سبب کے خود بخود مر کر دریا میں الٹی تیر جائے۔ مچھلی کے انڈے۔ سوال، مچھلی کے انڈے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، کھا سکتے ہیں۔ بڑے سائز کے انڈے بھی ہوتے ہیں، مگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خشخاش کے دانوں کی طرح باریک پیلے رنگ کے انڈے جن پر قدرتی جھلی چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ کافی لذیذ ہوتے ہیں۔ اس کو آنی بھی بولتے ہیں۔ جب کبھی آپ اپنی مچھلی کٹوائیں تو کاٹنے والے کو بول دیجئے کہ اگر انڈے نکلیں تو ہمیں دے دیں، کیونکہ عموماً اجرت پر مچھلی کاٹنے والے مچھلی کے انڈے آلائشوں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، پھر نکال کر بیچتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کیا جائے، جس کی مچھلی ہے اسے دے دیا کریں۔ پانی میں کیمیکل کے ذریعے مچھلیاں مارنا کیسا؟ سوال، نہر اور تالاب میں کیمیکل ڈال کر یا کرنٹ چھوڑ کر مچھلی مار کر شکار کرنا کیسا؟ جواب، کیمیکل ڈالنے یا کرنٹ چھوڑنے کے طریقے شرعی اعتبار سے جائز نہیں کہ اس سے مچھلیوں کے ساتھ ساتھ
دیگر غیر موذی آبی مخلوق بھی بلا وجہ ہلاک ہوگی۔ کیمیکل سے ماری ہوئی مچھلیاں کھانا کیسا؟ سوال، بم یا کیمیکل کے ذریعے ماری ہوئی مچھلیاں کھانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب، اگر ان میں زہریلا اثر وغیرہ نہ ہو تو کھانا بلا شبہ جائز ہے۔ بم دھماکے سے مچھلیاں مارنا کیسا؟ مچھلی کے بارے میں فیصلہ فقی بورڈ دہلی 16 جمادی الاولی 1424 سنہ ہجری مطابق 17 جولائی 2003 کا منظور شدہ ایک سوال اور اس کا جواب پڑھیے اور معلومات میں اضافہ کیجیے۔ سوال، مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک بم پھوڑا جاتا ہے جس سے مچھلیاں پانی میں ہی مر جاتی ہیں، پھر انہیں پکڑ کر بازار میں لایا جاتا ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ مچھلی پانی میں مری یا پانی کے باہر۔ ایسی صورت میں ان مچھلیوں کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب، نمبر 1، بم دھماکے سے مری ہوئی مچھلیوں کو کھانا جائز ہے کیونکہ اس کی موت کا سبب ظاہر یعنی ظاہری وجہ معلوم ہے۔ حرام صرف وہ مچھلی ہوتی ہے جس کے مرنے کا کوئی سبب ظاہر یعنی ظاہری سبب نہ معلوم ہو، نہ ہی کوئی علامت سبب موت پر دال یعنی ثبوت بنتا ہو، یعنی یہ متعین یعنی قرار پا چکا کہ وہ اپنی موت آپ مر کر الٹ گئی۔ ہاں، اگر بم پھوڑنے سے مچھلی میں کوئی زہریلا پن یا مضر یعنی نقصان دہ کیفیت پیدا ہو تو اس کے باعث اس کا کھانا ممنوع ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 2، بم دھماکے سے اگر دوسری غیر موذی یعنی ایذا نہ دینے والے جانور نہ مریں، نہ انہیں ایذا پہنچے تو شکار کا یہ طریقہ جائز، ورنہ ان غیر موذی جانوروں کے قتل و ایذا سے منفعت وابستہ یعنی ان کو مارنے یا تکلیف پہنچانے سے فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے شکار کا یہ طریقہ ناجائز ہے کہ یہ غیر موذی جانوروں پر ظلم ہے، واللہ تعالی اعلم۔ جال میں غیر موذی جانور پھنس جائیں تو؟ سوال، جال میں مچھلی کے ساتھ ساتھ غیر موذی جانور مثلا کیکڑے وغیرہ بھی پھنس جاتے ہیں، کیا ان کو مرنے دیا جائے؟ جواب، اس سلسلے میں جامع اشرفیہ مبارک پور شریف الہند کے دارالافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ جال سے مچھلی کا شکار کرنا جائز ہے۔ اگر جال میں مچھلی کے علاوہ غیر موذی جانور پھنس جائیں تو انہیں جال سے نکال کر دریا میں ڈال دیں، کیونکہ انہیں بلا وجہ شرعی مارنا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے چڑیا یا کسی جانور کو ناحق قتل کیا اسے اللہ عز و جل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ ذبح کرے اور کھائے، یہ نہیں کہ سر کاٹے اور پھینک دے۔ مچھلی کی ہڈیاں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال، مچھلی کی ہڈیاں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، کھا سکتے ہیں۔ مچھلی کی ہڈیاں عموماً سخت ہوتی ہیں اور کھائی نہیں جاتی، مگر بعض کی چبنی یعنی کرکری اور ملائم ہوتی ہے۔ مثلا سمندر کے پاپلیٹ اور سرمئی مچھلی وغیرہ کی ہڈیاں نرم اور لذیذ ہوتی ہیں، ان کو خوب چبائیے اور اچھی طرح چوس کر بچا ہوا چورا پھینک دیجیے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، جانور حلال مسبوح کی ہڈی کسی قسم کی منع نہیں جب تک اس کے کھانے میں مضرت یعنی نقصان نہ ہو، اگر ہو تو ضرر کی وجہ سے ممانعت ہوگی، نہ کہ اس لیے کہ ہڈی خود ممنوع ہے۔ مچھلی کی کھال کھانا کیسا؟ سوال، مچھلی کی کھال کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، کھا سکتے ہیں۔ عموماً لوگ مچھلی کی کھال پہلے ہی سے یا پکنے کے بعد نکال کر پھینک دیتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو مچھلی کی کھال بھی کھا لینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور بعض مچھلیوں کی کھال تو نہایت لذیذ ہوتی ہے۔ ہاں، کسی مچھلی کی کھال سخت ہو اور چبانے میں نہ آتی ہو تو پھینکنے میں حرج نہیں۔ سوال، کیا مچھلی پکانے کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ جواب، مچھلی پکانے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ نمک مسالہ چڑھا کر کوئلوں پر سینک لی جائے۔ اوون میں بھی سینک سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پکا کر یا تیز آنچ پر تل کر کھانے سے اس کے فائدے میں کمی آ جاتی ہے۔ ہمارے
یعنی سگے مدینہ عفیہ عنہ کے گھر میں مچھلی پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چند گھنٹے پانی کے برتن میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے اس کی بو میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ سالن بنانے میں تیل کے علاوہ سے 4 چیزیں یعنی نمک، مرچ، پسا ہوا لہسن اور پسا ہوا خشک دھنیا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح اگر فرائی پان میں جلا کر مسالہ خشک کر لیں تو مچھلی کی نہایت لذیذ ڈش بن جاتی ہے۔ مسالہ بغیر خشک کیے بھی کھا سکتے ہیں اور حسب ضرورت پانی ڈال کر شوربہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تحریر کردہ کے علاوہ ہمارے یہاں مچھلی پکانے میں عموماً اور کوئی چیز مثلا پیاز، آلو، کالی مرچ وغیرہ نہیں ڈالتے۔ ہاں، بملا نامی ایک نر مچھلی آتی ہے، اس میں دیکھا ہے کہ مذکورہ مسالے کے علاوہ ٹماٹر بھی ڈالتے ہیں۔ اگر مسالہ یا شوربہ زیادہ کرنا ہو تو پسا ہوا لہسن اور خشک دھنیا دگنی تگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ مقدار میں دل کھول کر ڈال سکتے ہیں۔ کبھی تجربات کر کے دیکھ لیجئے، ہو سکتا ہے شروعات میں صحیح نہ بن پائے، جب ہاتھ بیٹھ جائے گا تو شاید آپ کو اس طریقے کا مچھلی کا سالن بہت پسند آئے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کھائی۔ سوال: کیا سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مچھلی کھانا ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، قد آور مچھلی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کفار قریش کے مقابلے پر بھیجا اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا سپہ سالار یعنی کمانڈر مقرر فرمایا اور ہمیں کھجوروں کی ایک بوری بطور زاد راہ عنایت فرمائی۔ اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں تھی جو ہمیں دیتے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں روزانہ ایک ایک کھجور عطا فرماتے۔ کہا گیا آپ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک کھجور سے کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمایا ہم اس کو بچے کی طرح چوستے اور اوپر سے پانی پی لیتے تو وہ اس روز رات تک ہمیں کافی ہو جاتی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے درخت کے پتے گراتے اور انہیں پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ اس کے بعد ہم ساحل سمندر پر پہنچے تو وہاں بڑے بڑے ٹیلے کی مانند ایک بہت بڑی مچھلی پڑی تھی جسے امبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مردار ہے، پھر خود ہی فرمایا بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم رائے خدا عز و جل میں گھروں سے نکلے ہیں اور آپ حضرات اضطراری حالت میں ہیں، اس لیے اسے کھا لیجئے۔ ہم نے 1 مہینہ اس پر گزارا کیا، وہ ہم 300 آدمی تھے، حتیٰ کہ ہم فربا یعنی تگڑے ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم اس کی آنکھ کے گڑے سے مٹکے بھر بھر کر چربی نکالتے اور اس مچھلی سے بیل جتنے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹتے۔ اس مچھلی کی آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے گڑے میں بٹھا دیا تو سب سما گئے۔ اس کی ایک پسلی یعنی کمان کی طرح کھڑی کی، پھر ایک بڑے اونٹ پر کجاوا کسا اور وہ اس پسلی کی کمان کے نیچے سے گزر گیا اور ہم نے اس کے خشک گوشت کے ٹکڑے بطور زاد راہ ساتھ رکھ لیے۔ جب ہم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پہنچے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ رزق تھا جو اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، کیا تمہارے پاس اس گوشت میں سے کچھ ہے؟ اگر ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں اس مچھلی کا گوشت بھیجا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ سوال: اس حدیث پاک میں جو یہ آیا کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو اس مچھلی کو مردار کہا، پھر حالت اضطرار قرار دے کر تناول بھی فرمایا،
یہاں تک تو مسئلہ واضح ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں آگے چل کر یہ بھی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مچھلی سے کچھ تناول فرمایا، حالانکہ سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حالت اضطرار میں نہیں تھے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ جواباً دارالعلوم اہل سنت کے ایک مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ مچھلی ایسا جانور ہے جس کے ذبح کی حاجت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حلال ہونے کا علم نہیں تھا، یا پھر یہ کہ ملنے والی مچھلی ایسی تھی جو سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ملی تھی، اسے باقاعدہ شکار نہیں کیا گیا تھا۔ اس بنا پر مزید شکوک پیدا ہوئے اور انہوں نے اس مچھلی کو مردار قرار دیا، مگر اپنے اجتہاد سے حالت اضطرار کی بنا پر اسے کھانے کا حکم دیا، لیکن ان کا مچھلی کو مردار گمان کرنا اجتہادی خطا تھی۔ اسی بنا پر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حالت اضطرار نہ ہوتے ہوئے بھی اسے تناول فرمایا۔ شارحین حدیث نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس مچھلی کے کھائے جانے کے سلسلے میں مختلف نکات ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ غیبی رزق اور برکت والا گوشت تھا، اس لیے محبوب رب تاجدار عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے طلب فرما کر تناول فرمایا۔ وغیر ذالک، اس نقطے کے ساتھ ساتھ عین ممکن ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا دور کرنے کے لیے غیب دانا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس مچھلی کا گوشت تناول فرمایا تاکہ ان کو اور دیگر حضرات کو اس کے حلال ہونے کا علم ہو جائے۔ حالت اضطرار کیا ہے؟ سوال۔ اس سوال جواب میں حالت اضطرار کا تذکرہ کیا گیا، برائے کرم اس کی کچھ وضاحت کر دیجئے۔ جواب: حالت اضطرار کی تفصیل تفسیر خزانہ العرفان پیج صفحہ 56 سے ملاحظہ ہو۔ مضطر وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان یعنی جان چلی جانے کا خوف ہو، خواہ تو شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے اور کوئی حلال ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کے کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ امین الامہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبے اور ولولے کے قربان، ایسی تنگی اور اسرت کے روزانہ صرف ایک کھجور اور درختوں کے پتے کھا کر بھی راہ خدا عز و جل میں دشمنوں سے لڑتے اور اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے جو آج دنیا میں ہر طرف دین اسلام کی بہاریں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے راہ خدا عز و جل کے ہر سفر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، خواہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں قتال یعنی جنگ کا معاملہ ہو یا علم دین سیکھنا اور سکھانا مقصود ہو۔ علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں بھی راہ خدا میں سفر کا ذہن بنانا چاہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنت و برا سفر کر کے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی جو حکایت آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس مہم کا نام سیف البحر ہے۔ 300 جانبازوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرات سے تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کو امین الامہ یعنی امت کا امانت دار کا پیارا لقب عنایت ہوا تھا۔ ابتدائی اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفرادی کوشش کے نتیجے میں مسلمان ہوئے تھے۔ نہایت ہی دلیر، شیر دل، بلند قامت تھے اور چہرہ مبارک پر گوشت کم تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر انوار میں لوہے کے خود کی دو کڑیاں پیوست ہو گئی تھیں
انہوں نے اپنے دانتوں سے ان کو کھینچ کر نکالا. اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اگلے دانت شہید ہو گئے تھے. اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غزوہ سیف البحر کے موقع پر قد آور مچھلی کا مل جانا، 1 ماہ تک صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس کو تناول کرنا، اونٹوں پر لاد کر ساتھ لانا، مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ بھی ساتھ لے آنا، مچھلی کے گوشت کے ذائقے میں تغیر نہ آنا، یہ سب اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی برکتیں تھیں. رائے خدا عز و جل میں جو بھی سفر کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل کی خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتوں میں بھی عظمتیں ملتی اور رنج و آلام راحتوں میں ڈھل جاتے ہیں. ہر مسلمان کو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ان عظیم قربانیوں سے درس حاصل کرتے ہوئے خدمت اسلام کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے. دل کا مریض ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ عز و جل. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے ہر فرد کا یہ مدنی مقصد ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلے سنتوں کی تربیت کے لیے شہر بہ شہر اور گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. ہر مسلمان کو مدنی قافلے کا مسافر بن کر اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے. رائے خدا عز و جل میں سفر پر نکلے ہوئے مقدس افراد کی قد آور مچھلی کے ذریعے غیبی امداد کی حکایت آپ نے ابھی ملاحظہ فرمائی. الحمدللہ عز و جل آج بھی جو اخلاص کے ساتھ اسلام کی خدمت کی تڑپ لے کر گھروں سے نکلتے ہیں وہ محروم نہیں رہتے. اس ضمن میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی. ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی 2 نالیاں بند ہیں، اینجیوگرافی کروا لیجیے. علاج پر ہزارہا روپے کا خرچ آنا تھا. یہ بیچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے. ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی. چنانچہ وہ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں مسافر بنے. واپسی پر طبیعت بہتر پائی. جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست نکلی. ڈاکٹر حیرت سے اچھل پڑا اور کہنے لگا تمہارے دل کی دونوں بند نالیاں کھل چکی ہیں. آخر یہ کیسے ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے مجھے دل کے مہلک امراض سے نجات مل گئی. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. دل میں گر درد ہو، ڈر سے رخ زرد ہو، پاؤ گے فرحتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سمندر کی پھینکی ہوئی مچھلی کھانا کیسا؟ سوال: سمندر جن مچھلیوں کو پانی سے باہر پھینک دے اور وہ پانی کے نہ ہونے کی بنا پر مر جائیں تو کیا وہ حلال ہیں؟ جواباً دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. جی ہاں، ایسی مچھلیاں حلال ہیں اور ابھی بیان کردہ حدیث عنبر اس کی واضح دلیل ہے. فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ کتب فقہ میں تحریر فرمایا ہے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. سمندر جس مچھلی کو پھینک دے یا مچھلی کے کنارے کے قریب پہنچنے پر پانی پیچھے ہٹ گیا اور وہ مچھلی خشکی میں آنے کے سبب مر گئی تو ایسی مچھلی کو کھاؤ، اور جو بلا سبب پانی میں مر کر الٹی تیر گئی وہ نہ کھاؤ.
مبسوط میں ہے۔ ہمارے نزدیک مچھلی کے بارے میں اصل اباحت ہے، مباح ہونا۔ اس مقام پر مباح سے مراد وہ جاندار ہے جس کے حلال ہونے کے لیے ذبح کی حاجت نہیں، لہذا اگر وہ کسی سبب کے ذریعے سے مر گئی تو حلال ہے، اور بغیر سبب کے یعنی خود بخود مری تو نہیں کھائی جائے گی۔ اور اگر کسی پرندے نے اسے مار دیا تب بھی کھائی جائے گی، اگرچہ وہ پرندہ اسے اٹھا کر پانی میں ڈال دے اور وہ مر جائے۔ یوں ہی اگر وہ کسی جال میں پھنس جائے اور اس سے نہ نکل پائے اور مر جائے تب بھی کھائی جائے گی۔ اگر کوئی ایسی چیز پانی میں ڈالی جس کے کھانے سے مچھلی مر گئی، پتہ ہو کہ اس کے کھانے سے مری ہے تو کھائی جائے گی۔ یوں ہی پانی کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تب بھی کھائی جائے گی۔ اسی طرح پانی کی لہر نے اسے باہر پھینک دیا اور وہ مر گئی تب بھی کھائی جائے گی۔ کیا زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے؟ سوال۔ کہا جاتا ہے کہ زمین ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹھ پر ہے اور پہاڑوں کے وجود کا سبب بھی یہی مچھلی بنی ہے۔ جواب: جی ہاں، اس کے متعلق روایات موجود ہیں، چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ 95 پر درج ایک حدیث پاک کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اس سے کہا لکھو۔ اس نے عرض کی کیا لکھوں؟ ارشاد فرمایا قدر یعنی تقدیر لکھو۔ چنانچہ اس قلم نے وہ سب کچھ لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ پھر اس کتاب کو لپیٹ دیا گیا اور قلم کو اٹھا لیا گیا۔ عرش الہی پانی پر تھا، پانی کے بخارات اب خرا کی جمع، اب خرا یعنی بھاپ اٹھے، ان سے آسمان جدا جدا بنائے گئے۔ پھر مولا عز و جل نے مچھلی پیدا کی، اس پر زمین بچھائی، زمین مچھلی کی پیٹھ پر ہے۔ مچھلی تڑپی، زمین جھونکے لینے لگی تو اس پر پہاڑ جما کر بوجھل کر دی گئی۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا ہوا یا قلم؟ سوال۔ بیان کردہ روایت میں سب سے پہلے قلم کی پیدائش کا تذکرہ ہے، جبکہ یہ بھی روایات ہیں کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ پیدا کیا گیا۔ دونوں میں تطبیق یعنی موافقت کیسے ہو؟ جواب: صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، اللہ عز و جل نے تمام چیزوں سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ جن، نہ انسان تھے۔ پھر جب رب عز و جل نے اور مخلوق پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش وغیرہ پیدا فرمایا۔ جن جن چیزوں کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک کے اس حصے رب نے جو چیز پہلے پیدا کی قلم تھا کے تحت فرماتے ہیں یہ اولیت اضافی ہے، یعنی عرش، پانی، ہوا اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم ہے۔ مرقات میں اس جگہ ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، وہاں اولیت حقیقیہ مراد ہے۔ امام قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں، قلم کی اولیت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی اور عرش کے علاوہ مخلوقات کی نسبت سے ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہر ایک کی اولیت اس کی جنس یعنی قسم کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے، یعنی انوار میں سب سے پہلے اللہ عز و جل نے میرے نور یعنی نور محمدی کو پیدا فرمایا۔ اسی طرح دوسری اشیاء بھی پیدا ہونے کے لحاظ سے اپنی جنس یعنی قسم میں پھیلی ہیں۔ قلم کے بارے میں وضاحت۔ سوال: آپ کے جواب میں بیان کی گئی روایت میں قلم کا ذکر ہے، قلم کے بارے میں وضاحت درکار ہے۔ جواباً دارالفتاء اہل سنت کے ایک مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے پارہ 29 میں سورۃ القلم ہے
اس کی ابتدائی آیت نون والقلم وما یسطرون کے تحت تفسیر خزانہ العرفان میں ہے، اللہ عز و جل نے قلم کی قسم ذکر فرمائی۔ اس قلم سے مراد یا تو لکھنے والوں کے قلم ہیں جن سے دینی و دنیاوی مصالح و فوائد وابستہ ہیں، اور یا قلم اعلی مراد ہے جو نوری قلم ہے، اس کا طول فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اس نے بحکم الہی لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے۔ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان میرات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، قلم نے لوح محفوظ پر بحکم الہی واقعات عالم ازلی سے ابدی تک ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ لکھ دیا۔ خیال رہے کہ یہ تحریر اس لیے نہ تھی کہ رب کو بھول جانے کا خطرہ تھا، بلکہ اس کا منشا یعنی فرشتوں اور بعض محبوب انسانوں کو اس پر مطلع کرنا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ پانی آسمان و زمین وغیرہ سے پہلے پیدا ہوا۔ عرش کے پانی پر ہونے کا یہ مطلب ہے ان دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہ تھی، نہ یہ کہ پانی پر رکھا ہوا تھا، ورنہ عرش تمام اجسام سے بہت بڑا ہے۔ جنت کی سب سے پہلی غذا۔ سوال، جنت کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ جواب، بخاری شریف میں وارد ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ ہے۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ وہ مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے، اس کی کلیجی کا مزیدار کنارہ کھلایا جائے گا جو سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ مچھلی بول نہیں سکتی، اس کی عجیب و غریب حکمت۔ سوال، سارے جانور بولتے ہیں مگر مچھلی نہیں بولتی، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب، اس کی حکمت رب العزت ہی جانتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں اس کی یہ عجیب و غریب حکمت لکھی ہے، اللہ تعالی نے تمام جانوروں کو زبان سے مشرف فرمایا مگر مچھلی کو محروم کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ سید آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ سے جب شیطان لعین کی شکل میں بگاڑ کر زمین پر پھینک دیا گیا تو اس نے سمندر کا رخ کیا، اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی۔ شیطان نے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ خشکی اور پانی کے جانوروں کا شکار کریں گے۔ مچھلی نے تمام دریائی جانوروں میں یہ بات پھیلا دی، اس وجہ سے اسے بولنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا گیا۔ مچھلی کے طبی فوائد۔ کون سی مچھلی زیادہ مفید ہے؟ سوال، کون سی مچھلی عمدہ ہوتی ہے؟ مچھلی کے مزید کچھ طبی فوائد بھی بتا دیجئے۔ جواب، علامہ دمیری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، سب سے عمدہ مچھلی سمندر کی وہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے جس کی پیٹھ پر نقش ہوتے ہیں۔ اس کے کھانے سے بدن میں تازگی آتی ہے۔ مچھلی کھانے سے عموماً پیاس زیادہ لگتی ہے، بلغم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، گرم مزاج والوں اور نوجوانوں کے لیے مچھلی کھانا مفید ہے۔ اگر شرابی مچھلی سونگھ لے تو اس کا نشہ اتر جائے اور وہ ہوش میں آ جائے۔ حکیم ابن سینا کا قول ہے، اگر مچھلی شہد کے ہمراہ کھائی جائے تو نزول الماء یعنی موتیاں بند یعنی آنکھ میں پانی اتر آنے کا مرض جس سے بینائی جاتی رہتی ہے کہ مرض میں فائدہ ہوتا ہے، نیز اس سے نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق سردی سے ہونے والی کھانسی کا مچھلی سے بہتر کوئی علاج نہیں۔ کیا مچھلی بالکل نہ کھانا مضر صحت ہے؟ سوال، مچھلی بالکل ہی نہ کھانا کہیں مضر صحت تو نہیں؟ جواب، خیز یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ ماہرین کے تاثرات کے مطابق مچھلی انسانی صحت کے لیے نہایت اہم غذا ہے۔ اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پر اس میں آیوڈین ہوتا ہے
جو کہ صحت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کی کمی سے جسم کے گدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ گلے کے اہم غدود تھائرائیڈ میں سقم یعنی خامی پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ ممالک جہاں سمندری غذا کا استعمال کم کیا جاتا ہے، وہاں کے باشندے عام طور پر ان بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ مچھلی بطور غذا استعمال کرنے والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مریض بھی اس کے فوائد سے محروم نہیں رہتے جو آخری درجے کے عارضۂ قلب یعنی دل کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار تو مچھلی کھا ہی لینی چاہیے۔ سوال: مچھلی روزانہ ہی کھائی جائے یا کبھی کبھی؟ جواب: آپ کی ثواب دید پر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ہفتے میں کم از کم 2 بار تو ضرور مچھلی کھا لینی چاہیے۔ اس طرح دل کی بیماری سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق ویلز میں ایسے 2000 مریضوں پر تجربہ کیا گیا جن پر پہلی بار دل کے مرض کا حملہ یعنی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان میں سے جنہیں ہفتے میں 2 بار مچھلی کھانے کا مشورہ دیا گیا تھا، ان پر آئندہ 2 سال تک عارضۂ قلب کا کوئی حملہ نہیں ہوا، جبکہ ان مریضوں میں سے جنہیں مچھلی کھانے کا نہیں کہا گیا انہیں اگلے 2 سال کے اندر عارضۂ قلب یعنی دل کے مرض میں دوبارہ مبتلا ہوتے دیکھا گیا۔ ایک امریکی طبی جریدے میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق غذا میں مچھلی کا زائد استعمال مثانے کی کینسر کی افزائش یعنی بڑھوتری کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق مچھلی کا باقاعدہ استعمال مثانے کے کینسر کو بڑھنے سے 50% تک روک سکتا ہے، جس کے باعث اس مرض کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سوال: مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا کیسا؟ جواب: اطباء کے مطابق مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے سفید داغ ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ مچھلی کے تیل کے فوائد۔ سوال: کیا مچھلی کا تیل بھی ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے بھی کچھ فوائد بیان کر دیجئے۔ جواب: مچھلی کا تیل دراصل اس کے جگر کا تیل ہوتا ہے، اسے کاڈ لیور آئل کہتے ہیں۔ اس کا 1 چمچ پینا گھٹیا یعنی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جس طرح مچھلی کھانا مفید ہے، اسی طرح مچھلی کا تیل بھی اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے تو فائدے سے خالی نہیں۔ اس کے استعمال سے خون کی نالیوں میں پیدا ہونے والی ابتدائی رکاوٹوں میں جن سے شریانوں یعنی دل کی چھوٹی رگوں کی سختی کی وجہ سے عارضۂ قلب یعنی دل کی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے سے تحفظ مل جاتا ہے۔ دل کی بیماری کا ایک سبب خون میں کولیسٹرول کا اضافہ بھی ہے۔ کولیسٹرول خون کی نالیوں کے راستے یا تو تنگ کر دیتا ہے یا بالکل ہی بند کر دیتا ہے۔ اس سے دل کی حرکت بند ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے۔ مچھلی کا تیل خون کی رگوں کی دیواروں کو گڑھوں اور رکاوٹوں سے بچاتا ہے، کیونکہ انہی مقامات پر کولیسٹرول جمتا اور دوران خون کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ سنے سنائے اور کتابوں میں لکھے ہوئے علاج معالجے اپنے طبیب کے مشورے کے بعد ہی کرنے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی طبعی کیفیت ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ بارہا ایسا ہوتا ہے ایک ہی چیز کسی کے لیے مفید تو کسی کے لیے مضر یعنی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مچھلی کے سر کے فوائد۔ سوال: کیا مچھلی کا سر کھانے کے بھی فوائد ہیں؟ جواب: کیوں نہیں، یہ بھی اللہ رب العزت عز و جل کی عنایت کی ہوئی نہایت ہی لذت والی نعمت ہے۔ مچھلی کے سر میں سے عموماً آنکھیں نکال کر پھینک دی جاتی ہیں، حالانکہ بڑی مچھلیوں کی آنکھوں کے نیچے کی چربی انتہائی لذیذ ہوتی ہے۔ مچھلیوں کے سر کی یخنی، جسے شوربہ یا سوپ بھی کہتے ہیں، بینائی کی کمزوری اور دیگر کئی امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ باقاعدگی سے یہ یخنی پینے سے آنکھوں کے چشمے اتر سکتے ہیں۔ مچھلی کے سر کی یخنی بنانے کا طریقہ۔ سوال: مچھلی کے سر کی یخنی بنانے کا طریقہ بیان کر دیجئے۔ جواب:
یخنی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ مچھلی کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 2-3 گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھ دیجیے۔ اس کے بعد دھو کر نئے پانی میں ڈال کر ماء، مرچ، مسالہ اور حسب ضرورت نمک چڑھا کر سوپ بنا لیجیے۔ ہر 3 دن بعد صبح ناشتے سے قبل 1 پیالی نیم گرم پینا آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے صرف 3 پیالیاں پی تھیں کہ ان کی اینک اتر گئی، مگر ضروری نہیں ہر ایک کی اینک اسی طرح جلد اتر جائے۔ اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے استقامت کے ساتھ پینا چاہیے۔ مچھلی کے سر کی یخنی کئی امراض کے لیے مفید ہے۔ سوال: مچھلی کے سر کی یخنی اور کون کون سی بیماریوں میں کارآمد ہے؟ جواب: مچھلی کے سر کی یخنی یعنی سوپ فالج، لکوہ، عرق النساء یعنی لنگڑی کا درد جو کہ چڈے سے لے کر پاؤں کے ٹخنے تک پہنچتا ہے، اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بڑھاپا، جوڑوں کا پرانا درد، جسمانی اور اعصابی کھچاؤ اور قوت حافظہ بڑھانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں، جن کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، وہ خواہ جوان ہو یا بوڑھے پر یہ یخنی سوپ ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر گرمی کے موسم میں ناموافق محسوس کریں تو سردیوں میں استعمال کریں۔ اگر آپ کو بیان کردہ تمام بیماریوں میں سے کوئی مرض نہیں، تب بھی اگر کچھ عرصے مچھلی کے سر کا سوپ استعمال فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا۔ مچھلی اور قوت حافظہ۔ سوال: کیا مچھلی کا استعمال قوت حافظہ پر بھی نظر انداز ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، خصوصاً مچھلی کا تیل اور پھلوں کا استعمال قوت حافظہ کے لیے مفید ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق پھلوں، سبزیوں اور مچھلی میں وٹامن سی اور فلیونائڈز پائے جاتے ہیں جو جسم میں سوزش نہیں ہونے دیتے۔ نیز ان میں پائی جانے والی اومیگا 3 دماغ کی بیرونی تہہ کو سوزش سے بچاتے ہیں، جس کی وجہ سے یادداشت بھی متاثر نہیں ہوتی۔ ماہرین نے 65 سال سے زائد عمر کے 8085 مرد و خواتین کو ان کے کھانے پینے کی اشیاء، طرز زندگی، یادداشت، غذا اور صحت کے بارے میں سوال نامے فراہم کر کے 4 سال تک ان کی تحقیق کی، جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ پھل، سبزیاں اور مچھلی کا تیل زیادہ استعمال کرنے والوں کی یادداشت دوسروں سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک طبیب کا کہنا ہے، ہند کی ریاست کیرالہ کے ایک صاحب نے بیرون ملک مجھے بتایا کہ کیرالہ کے لوگ ریاضی یعنی جس میں حساب، الجبرا اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہوتا ہے، سائنس اور دنیا کے دیگر مشکل ترین علوم میں کافی باکمال ہوتے ہیں۔ میں نے اس کمال کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے مچھلی اور مچھلی کے سر کا استعمال۔ کیکڑا حلال ہے یا حرام؟ سوال: کیکڑا حلال ہے یا حرام؟ جواب: حرام ہے۔ مچھلی کے سوا دریا کا ہر جانور کھانا حرام ہے۔ ملک العلماء امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی قدس سرہ النورانی اس بارے میں فرماتے ہیں، اللہ الرحمن عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، ترجمہ کنز الایمان، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ اور مینڈک، کیکڑا اور سانپ وغیرہ خبائث یعنی گندی چیزوں میں سے ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سرطان یعنی کیکڑا کھانا حرام ہے۔ جھینگا کھانا کیسا؟ سوال: جھینگا کھانا کیسا ہے؟ جواب: جھینگے کے مچھلی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، اسی بنا پر اس کی حلت و حرمت یعنی حلال و حرام ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ جن کے بارے میں جھینگا مچھلی کی اقسام میں سے ان کے نزدیک حلال ہے اور جن کے نزدیک مچھلی کی اقسام میں سے نہیں ان کے نزدیک حرام ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تحقیق ہے کہ جھینگا مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، چنانچہ فرماتے ہیں یعنی ہمارے حنفی مذہب میں مچھلی کے سوا تمام دریائی جانور مطلقاً حرام ہیں۔ تو جن اہل تحقیق رحمہم اللہ السلام کے خیال میں جھینگا مچھلی کی قسم سے نہیں، ان کے نزدیک حرام ہونا ہی چاہیے، مگر فقیر یعنی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتب لغت و کتب طب و کتب علم حیوان میں بالاتفاق کے تصریح دیکھی ہے کہ وہ مچھلی ہے۔ جھینگے کے مچھلی ہونے پر کثیر جزیات نقل کرنے کے بعد آخر میں فرمایا بہرحال ایسے شبہ و اختلاف یعنی جھینگے میں ہیں، لہذا اس کے کھانے سے بے ضرورت بچنا ہی چاہیے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمت اللہ القوی بحر شریعت جلد 3 صفحہ 325 پر فرماتے ہیں جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، اسی بنا پر اس کی حلت و حرمت یعنی حلال و حرام ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر اس کی صورت مچھلی کسی نہیں معلوم ہوتی، بلکہ ایک قسم کا کیڑا معلوم ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی جھینگا نہ کھایا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ عز وجل اس فقیر اور اس کے گھر والوں نے عمر بھر جھینگا نہ کھایا اور نہ اسے کھائیں گے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا وقار الدین علیہ رحمت اللہ المبین کی خدمت میں سگے مدینہ عفی عنہ حاضر تھا۔ برسبیل تذکرہ مفتی صاحب نے فرمایا میں جھینگے تو نہیں کھاتا، ایک بار گھر میں پکائے گئے تھے، میں نے کہہ دیا کہ جھینگے کے سالن کا چمچ بھی میرے سالن میں نہ ڈالا جائے۔ جھینگا کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھینگا اگر کھانا ہی ہو تو اس کا چھلکا اتار کر اس کی پشت کو لمبائی میں ابتدا سے لے کر دم تک اچھی طرح چیر کر کالی ڈوری نما آلائش نکال دی جائے۔ جھینگے زیادہ نہ کھائے جائیں کہ ان میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جھینگا بغیر صفائی کیے کھانا۔ سوال، کیا کالی ڈوری نکالے بغیر جھینگا کھانا گناہ ہے؟ جواب، گناہ تو نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ کالی ڈوری نکال دی جائے۔ فتاوی رضویہ شریف میں جھینگے کے حلال ہونے کی بحث کرتے ہوئے میرے آقا امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں انوار الاسرار میں ہے روبیان یعنی جھینگا بہت چھوٹی مچھلی سرخ رنگ ہوتی ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں معراج الدرایا میں صاف فرمایا کہ ایسی چھوٹی مچھلیاں جن کا پیٹ چاک نہیں کیا جاتا اور بے آلائش نکالے بھون لیتے ہیں، امام شافعی کے سوا سب ائمہ کے نزدیک حلال ہے۔ چھوٹی مچھلیاں بغیر آلائش نکالے کھانا۔ سوال، بہت چھوٹی مچھلیوں کے پیٹ کی آلائش نکالنا دشوار ہوتا ہے، اگر بغیر صفائی کیے کھا لیں تو کیسا؟ جواب، جائز ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 325 پر ہے چھوٹی مچھلیاں بغیر شکم چاک کیے یعنی پیٹ صاف کیے بغیر بھون لی گئیں، ان کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کے ذبح نہ کرنے کی حکمت۔ سوال، مچھلی بغیر ذبح کھائی جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں مچھلی اور ٹیڑی یعنی ٹڈی میں خون ہوتا ہی نہیں کہ اس کے اخراج یعنی خارج ہونے کی حاجت ہو۔ غیر دموی یعنی جس میں خون نہ ہو جانوروں میں ہمارے یہاں صرف یہی 2 حلال ہیں، لہذا صرف یہی بے ذبح کھائے جاتے ہیں۔ شافعیہ وغیرہ ہم کے نزدیک کہ وہ اور دریائے جانور بھی کل یا بعض حلال ہیں، وہ انہیں بھی بے ذبح جائز جانتے ہیں کہ دریا کے کسی جانور میں خون نہیں ہوتا۔ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ سوال،
مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ جواب: پاک اور ناپاک کا مسئلہ تو اس وقت کھڑا ہوگا جبکہ مچھلی میں خون بھی ہو۔ مچھلی کے اندر تو خون ہی نہیں ہوتا، سیاہی مائل سرخ گاڑھا سے جو مواد نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے۔ مچھلی کا ہر جز پاک ہے۔ سوال: مچھلی کی کون کون سی چیز ناپاک ہوتی ہے؟ جواب: مچھلی میں کوئی بھی چیز ناپاک نہیں۔ سوکھی مچھلی کھانا کیسا؟ سوال: خشک مچھلی حلال ہے یا حرام؟ جواب: حلال ہے، البتہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ اب بدبو کس نوعیت کی ہے؟ آیا عارضی یعنی ٹیمپرری ہے یا دائمی یعنی لانگ لاسٹنگ؟ اسی پر ممانعت ہونے نہ ہونے کا دار و مدار ہے۔ یاد رہے، جس آدمی کے منہ یا بدن سے بدبو آتی ہو اسے مسجد میں جانا حرام اور جماعت میں شامل ہونا ممنوع ہے۔ باسی مچھلی کھانا کیسا؟ سوال: باسی مچھلی کھانا کیسا؟ جواب: اگر ابھی سڑی نہیں ہے تو کھانے میں حرج نہیں، البتہ سڑی ہوئی مچھلی یا گوشت نہیں کھا سکتے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد 1 صفحہ 327 پر ہے۔ گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ خراب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں پھپھوندی بدبو یا کھٹی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر شوربہ ہو تو اس پر جھاگ بھی آ جاتا ہے۔ دالیں، کھچڑا اور ٹماٹر یا کھٹائی والا سالن جلد خراب ہوتا ہے۔ تازہ اور باسی مچھلی کی پہچان۔ سوال: کیا تازہ اور باسی مچھلی کی کوئی پہچان بھی ہے؟ جواب: تازہ مچھلی رونقدار اور چمکدار سی ہوتی اور اس کی آنکھوں کے ڈھیلے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ مچھلی کو ہاتھ کی انگلی سے دبا کر دیکھ لیجئے کہ نرم تو نہیں پڑ گئی۔ تازہ مچھلی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے گل پھڑے گہرے لال رنگ کے ہوں گے، مگر کھول کر غور سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ مجرمانہ ذہن کے مچھلی فروش دھوکہ دینے کے لیے آج کل گل پھڑوں پر لال رنگ یا خون لگا دیتے ہیں۔ گل پھڑے پیلے ہوں، کھال بے رونق سی ہو گئی ہو، گوشت نرم پڑ گیا ہو، بدبو زیادہ ہو اور آنکھیں دھسی ہوئی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ مچھلی باسی ہے۔ بطور تفریح مچھلی کا شکار کھیلنا کیسا؟ سوال: مچھلی کا شکار کھیلنا کیسا ہے؟ جواب: تفریحاً شکار کھیلنا حرام اور ضرورتاً شکار کرنا جائز ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، شکار کے محض شوقیہ بغرض تفریح ہو، جیسے ایک قسم کا کھیل سمجھا جاتا ہے، ولہذا شکار کھیلنا کہتے ہیں۔ بندوق کا ہو خواہ مچھلی کا، روزانہ ہو خواہ گاہ گاہ یعنی کبھی کبھی، مطلقاً بھی اتفاق حرام ہے۔ حلال وہ ہے جو بغرض کھانے یا دوا یا کسی اور نفع یا کسی ضرر کے دفع کو یعنی نقصان دور کرنے کے لیے ہو۔ آج کل کے بڑے بڑے شکاری جو اتنے ناک والے ہیں کہ بازار سے اپنی خاص ضرورت کے کھانے یا پہننے کی چیز لانے کو جانا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، یا نرم ایسے کہ 10 قدم دھوپ میں چل کر مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہونا مصیبت جانے، وہ گرم دوپہر، گرم لو میں، گرم ریت پر چلنا اور ٹھہرنا اور گرم ہوا کے تھپیڑے کھانا گوارا کرتے، اور 2 پہر یعنی بلکہ 2 دن شکار کے لیے اپنا گھر بار چھوڑے پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ کھانے کی غرض سے جاتے ہیں؟ حاشا و کلا، یعنی ہرگز نہیں، بلکہ وہی لہو و لعب یعنی کھیل تماشا ہے اور بالاتفاق حرام ہے۔ ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ ان شکاریوں سے اگر کوئی کہے مثلا مچھلی بازار میں ملے گی وہاں سے لے لیجیے گا، ہرگز قبول نہ کر سکیں گے، یا کہیں کہ اپنے پاس سے لا دیتے ہیں، کبھی نہ مانیں گے، بلکہ شکار کے بعد خود اس کے کھانے سے بھی چندہ یعنی کچھ غرض نہیں رکھتے، بانٹ دیتے ہیں۔ تو یہ شکار کے لیے جانا یقیناً وہی تفریح و حرام ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا
مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں شکار کرنا ایک مباح یعنی جائز فعل ہے، مگر حرم یا احرام میں خشکی کا جانور شکار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اگر شکار محض لہو یعنی کھیل کے طور پر ہو تو وہ مباح یعنی جائز نہیں۔ تفریحاً کیے گئے شکار کا کھانا کیسا؟ سوال: تو کیا تفریحاً شکار کھیلنے والے نے جو شکار سے حاصل کیا اس کا کھانا بھی حرام ہے؟ جواب: جو مچھلی یا حلال جانور شکار کیا اس کا کھانا حلال ہے، صرف اس کا تفریحاً شکار کھیلنے کا فعل حرام ہے۔ اس فعل سے سچی توبہ کرنی واجب ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں رہی شکار کی ہوئی مچھلی اس کا کھانا ہر طرح حلال ہے، اگرچہ فعل شکار ان یعنی گزشتہ جواب میں مذکور ناجائز صورتوں سے بھرا ہو۔ مچھلی کے شکار کے دردناک مناظر۔ باب المدینہ کراچی میں ساحل سمندر یعنی نیٹی جیٹی پر چھٹی کے دن مچھلی کے شکار کے بڑے ہی دردناک مناظر ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ڈور اور کانٹا لے کر سارا دن شکار کھیلتے رہتے ہیں، زندہ کیچوے کے پھڑکتے ٹکڑے کانٹے میں پروتے ہیں، یا جھینگا نما ایک دریائی کیڑا کانٹے میں زندہ اٹکا کر ناجائز فعل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہاں ایک مخصوص قسم کی مچھلی پائی جاتی ہے، اگر وہ پانی سے باہر نکالی جائے تو غبارے کی طرح پھول جاتی ہے، اگر وہ کانٹے میں پھنس جائے تو بیچاری کو زندہ ہی بری طرح چیر پھاڑ ڈالتے ہیں، اور جہالت کی بنا پر اس کو حرام مچھلی کہتے ہیں، حالانکہ ہر مچھلی کی طرح وہ بھی حلال ہے۔ اگر کوئی کیکڑا پھنس گیا تو بیچارے کی شامت ہی آ جاتی ہے، یا تو پٹک پٹک کر مار دیتے ہیں یا بعض اوقات مین روڈ پر زندہ پھینک دیتے ہیں تاکہ گاڑیوں تلے کچل جائے۔ یہ جانوروں کی بلا وجہ ایذا رسانی ہے۔ جانوروں پر بھی رحم کرنا سیکھیے، یاد رکھیے جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان عز و جل رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے اے بندو زمین والوں پر تم رحم کرو، تم پر وہ رحم فرمائے گا جس کی حکومت آسمان پر ہے۔ کیا جل پری کا وجود ہے؟ سوال: جل پری اور جل مانس یعنی دریائی انسان کے کیا معنی ہیں؟ آیا یہ خیالی مخلوق ہے یا اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ جواباً دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کی تحقیق چند الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ جل پری یعنی پانی کی پری اور جل مانس یعنی دریائے انسان محض افسانوی کردار ہیں، تاحال اس کا کوئی سائنسی ثبوت منظر عام پر نہیں آیا۔ البتہ حیوانیات پر لکھی قدیم کتب میں اس طرح کے مچھلیوں کا ذکر ملتا ہے کہ جن کی شکل یا بعض اعضاء انسانوں سے کسی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔